حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ عنہ ان بہادروں میں سے ایک تھے جنہوں نے دمشق پر قبضہ کر کے جرت اور شجاعت کے جوہر دکھا کر دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیے تھے۔ جہاد میں ان کے کارناموں کی ایک طویل فہرست ہے۔ آپ غزوہ احد اور اس کے بعد پیش آنے والے تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ وہ لشکر اسلام کے ان سپہ سالاروں میں سے تھے جس نے مصر کو فتح کیا۔ ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت عقبہ بن عامر جوہنی ہے اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے۔ آپ کے دین اسلام قبول کرنے کا واقعہ یوں ہے کہ جب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت عقبہ رضی اللہ عنہ مدینے سے وادی میں اپنی بکریاں چرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سنتے ہی بکریوں کو وہیں چرتا ہوا چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور آپ سے ملاقات کرنے مدینے کی جانب آپ چل پڑے۔ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیعت قبول کیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارنے کے بعد اپنی بکریوں کے پاس لوٹ آئے۔ اس وقت ان کا دل بکریوں میں اٹکا رہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنی بکریاں کسی اور کے حوالے کریں۔ اس کا حل یہ نکالا کہ ان کا ایک ساتھی روزانہ صبح اپنی بکریوں کو چرانے کی ذمہ داری انہیں سونپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور واپس آ کر تمام باتیں جو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن اور دیکھ کر آتا تھا آپ اپنے ساتھی سے پوچھ لیا کرتے۔ لیکن چند ہی دنوں میں عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ضمیر نے انہیں ملامت کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے خود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خود سے بات کی کہ بڑے افسوس کی بات ہے عقبہ، تم ان چند بکریوں کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ان سے ملاقات کی سعادت اور دین سیکھنے کو ٹھکرا رہے ہو۔ بس وہ اپنی بکریوں کو چھوڑ چھاڑ کر مدینہ پہنچ گئے اور پھر وہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیتے تھے، جس کی وجہ سے حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ ردیف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ آپ کو قرآن پاک کی تلاوت سے بہت محبت تھی۔ جب یہ تلاوت قرآن شروع کرتے تو ایک بہت پیارا خوبصورت سا ماحول بن جاتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پوری توجہ سے ان کی قرات سنتے، یہاں تک کہ سنتے سنتے اللہ کی محبت میں رونے لگ جاتے تھے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کو ایک اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے پورا قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لکھا۔ آپ کی وفات 58 ہجری میں ہوئی۔ آپ کو جبل مقتم کی اونچی پہاڑی پر دفن کر دیا گیا۔